يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. پورے قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اے ایمان والوں. اللہ نے قرآن میں احادیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کے لیے بشارت دی کہ اس کو عزت ملے گی، اس کو کامیابی ملے گی، برکت والی روزی ملے گی اور حکومت ملے گی، بادشاہت بھی ملے گی. ابھی بتاؤ کیا ہم لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے؟ ارے بولو بھائی، حاصل ہے؟ نہیں. کیونکہ میں تو چلتا رہتا ہوں دین کی نسبت سے، میں سب کو جانتا ہوں اور بولنے والا بھی محتاجی ہے. ہاں ایسا نہیں، بس اگر خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو یہ بولنا، یہ کہنا، یہ سننا، یہ محنت کام کی ہے. ہر ایک کو ڈرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، ڈرنا ہے. اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ اپنی وعدے کا پکا. بلال حبشی، سلمان فارسی، ابو ہریرہ، یہ سب غریب لوگ تھے، گورنر بنے ایمان کی وجہ سے نا بھائی. اور ہم رسوا اور ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شکل خالی مسلمانوں کی ہے، ہم نے ایمان کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں. ذرا انداز ہم لوگوں کی خاندانی گڑبڑ ہے، معاف کرنا اگر کچھ تیکھا لگے گا. میں دل سے بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ میری مجبوری ہے کہ اس میں سختی کر دیتا ہوں. دھیان سے سنو اس بات کو. اس مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ 70، 80، 50، 20 سال سے کم کی کچھ ہی ہے. سارے صحابہ نے 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا ہے. یہ مقولہ ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. یہ حدیث نہیں ہے، یہ ملفوظ ہے کہ ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. اب جو لوگ علماء سے تعلق نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں قرآن بعد میں، ایمان پہلے ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ایمان کیا چیز ہے. ورنہ ایمان قرآن میں بٹوارا کوئی نہیں کر سکتا. پہلے قرآن ہے پھر ایمان. پہلے کیا ہے بھائی؟ یہ قرآن جب اترا اقرأ باسم ربک الذی خلق تو پھر حضور ایمان کو جو ہے لوگوں کو بتانا شروع کیا. اور یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جب یہ آیت یہ صورت اتری ہے تو عمومی دعوت حضور شروع کر دی ہے ایمان کی. تو پہلے قرآن ہوا یا ایمان؟ ارے بولے بھائی، اب تو یہ بات نہیں کہو گے نا، لیکن یہ تو علماء سے سمجھ میں بات آئے گی. اور علماء سے تعلق نہیں. علماء علم علماء سے آئے گا، صحیح علم صحیح عالم بتائے گا. ان کی صحبت میں میرے پیاروں بیٹھو، ذرا سوچو. یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھو، اس کے باوجود بھی نہیں وہ بیٹھتے، اور پھر کیسے اللہ کی مدد آئے. خیر، اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا کرنا. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ کم سے کم اتنے لوگ بیٹھے، بہت سارے لوگ آج کی نفسی. آپ سنو دھیان کے ساتھ. 13 سال جو اللہ نے قرآن اتارا ہے وہ ساری کی ساری صورتیں اور آیتیں ایمان بنانے والی، ایمان بڑھانے والی ہے. ان کو مکی کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکی صورت.
اور مکی اور مدنی کا مطلب بھی اکثر نہیں جانتے. مکی کا مطلب سمجھتے مکہ میں اتری اور مدنی کا سمجھتے ہیں مدینہ اتری. ایسا نہیں ہے. ہجرت سے پہلے جو صورتیں اتری ہیں چاہے وہ مکہ میں یا مدینہ میں وہ مکی ہے. اور ہجرت کے بعد مدینہ جانے کے بعد جو صورتیں اور آیتیں اتری ہیں وہ مدنی ہیں چاہے مکہ میں کیوں نہیں ہے. جیسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ عین مکہ میں حج کے وقت اتری تھی لیکن یہ کیا ہے مدنی ہے. بولو علم میں اضافہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بولو بھائی علم میں اضافہ کچھ ہو رہا ہے نا بھائی. انشاءاللہ اب بھی اسی مجلس میں آپ کا ایمان بڑھے گا. کچھ دیر بیٹھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. میں بہت تھکا ہوں شوگر کا مریض ہوں. یہ میری تیسری مجلس. اس کے علاوہ بھی بے حساب سے کام ہے یہاں. کئی جگہ تراویح کی ترتیب دینا اور سارے کام کرتے ہیں. آپ لوگوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ تو اپنے رب سے بتایا جاتا ہے. لیکن بغیر ایمان کے لوگ بن رہے ہیں. اب دھوکے میں ہیں. بہت سے مدرسے بن گئے اور بہت سی مسجدیں بن گئی, خانقاہ بن گئے اور یہ 30 لاکھ لوگ اجتماع میں آ جاتے ہیں اور بڑے دھوکے میں ہے. ابھی بھی کثرت کے ساتھ لوگ بغیر کلمے اور بغیر ایمان کے بن رہے ہیں. میرے عزیزو میں یہ جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں. حضور کے ساتھ خواجہ مطالب نہیں. بولو رہ نہیں رہے. ایسی خدمت کی کہ کوئی باپ نہیں کر سکتا ہے. بالکل صاف ہے. اور نسب حضور کے سگے چچا خواجہ ابو طالب حسنین امام حسن امام حسین کے سگے دادا اور بی بی فاطمہ زہرا کے سگے سسر اور علی مرتضیٰ کے سگے ابا حضور کو بھی جانتے تھے اور کلمہ بھی جانتے تھے. ان کی مادری زبان عربی تھی. ہماری تو کلمے الفاظ بھی صحیح نہیں ہے, لیکن انہوں نے حضور سے کلمہ نہیں پڑھا, نہیں سیکھا. جہنم میں. اور موٹی سی بات سمجھاتا ہوں. میں مولانا ہوں تو کیا میرا بیٹا بیٹی بھی مولانا ہو جائے گا؟ بولو نہیں. وہ ماسٹر صاحب ہے تو کیا ان کا باپ بیٹا بھی ماسٹر ہو جائے گا؟ تو ہاں پڑھے سیکھے ترقی کرے محنت کرے ہو سکتا ہے آگے نکل جائے. ایسے ایمان کا حال نہیں ہے. یقیناً ہم خوش نصیب ایمان والے کے گھر پیدا ہوئے. اللہ ہم اس کی قدردانی کی توفیق دے, لیکن اس کو حاصل کرو. 13 سال صحابہ نے ایمان سیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مجلس میں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ ایمان پڑھایا تو اس کا ایمان فرشتوں سے آگے بڑھ گیا. اور پھر وہ سیکھتے رہے. پہلی مجلس میں ان کی ایک کیفیت رہی تو 13 سال. پھر مدنی زندگی میں جو جیے ہو ان کا بڑھتا ہی رہا بھائی. اس لیے ہم لوگ بخاری میں پڑھے الایمان و یزید و ینقص. ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے. جب تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ایمان لاؤ. اتنا بڑا مجمع ہے, بہت بڑا مجمع ہے, سب کو ایمان کی نسبت سے بیٹھا. لیکن اگر پوچھا جائے بھائی آپ نے کتنے دن ایمان سیکھا, کس سے سیکھا؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں. کسی سے بھی سیکھنے سے کچھ نہیں آتا, چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو. سیکھے ہوئے سے سیکھنے سے آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ سیکھے ہوئے سے. اور اگر کامل ہے تو اس فن میں آپ کو کامل کرے گا, اور اگر کچا ہے ناقص ہے تو اگر تار جوڑنا آتا ہے تو اتنا ہی جگائے گا, ویلڈنگ کرنا نہیں سکھائے گا. ویلڈنگ کرنا وہ تو سیکھا ہی نہیں تو آپ کو کیا سکھائے گا؟ حضور اعلیٰ درجے کے کامل تھے, صحابہ نے سیکھا اس لیے وہ کامل بنے. تابعین نے صحابہ سے سیکھا کامل بنے.
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، علاء الدین صابر کلجری، نظام الدین اولیاء، مولانا اشرف علی تھانوی اس زمانے کے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ سب نام نہیں سنے ہوں گے، حالانکہ ہمارے آبا و اجداد ہیں اس زمانے کے، مولانا الیاس صاحب کا دھلوی، جن کے ذریعے سے جماعت کو کام چلا، 20 30 سال اپنے وطن گھر کو چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں گر گئے اور پڑے رہ گئے، صبح شام دن رات صرف وہ ایمان سیکھتے تھے، یقین سیکھتے تھے، تقویٰ سیکھتے تھے، توکل سیکھتے تھے، اخلاص سیکھتے تھے، اور محبت کے ساتھ۔ جیسے بھائی یہ چیز محبت سے آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ صحابہ تو سب ہیں لیکن ابو بکر سب نہیں بن سکتے، وہ لوگ بن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ اس لیے کہ جتنا حضور کے ساتھ محبت سے وہ رہے کوئی بھی نہ رہا، یہاں تک کہ آقا نے فرما دیا پہلی ملاقات میں، لمبا واقعہ ہے، جب حضور نے کہا ابو بکر میں نبی ہو گیا، کیا کہا؟ تو فرمایا مت دلیل علامت تدعی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے میں ابھی دعویٰ کر رہا ہوں آپ کو ایمان سکھاؤں گا، ارے بھائی ہوا نا، تھوڑا بہت آتا ہے، جتنا آتا ہے اتنا میں سکھاؤں گا، باقی راستہ بتاؤں گا، جاؤ گے نا وہاں انشاءاللہ۔ تو وہ تو بڑے تھے، پوچھ دیا دلیل بتاؤ، بس حضور نے ایک ہی جملہ میں فرمایا الرؤیا التی رأیتہ بالشام، میرے نبی ہونے کی دلیل اے ابو بکر وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا، وہ لمبا خواب ہے، کبھی تنہائی میں بھی آپ لوگ کہو گے تو میں اس کو بتا دوں گا، اس کو آپ کو مجھے عملی مشق کرانا ہے، اس لیے زیادہ وقت نہیں دینا ہے۔ اب وہ خواب کو اللہ کے سوا ابو بکر کے سوا کوئی بھی نہیں آتا تھا، بس کیا کہنا تھا، چمٹ گئے، اور بہت دیر تک دونوں ایک دوسرے سے ملے رہے، یہاں تک کہ لکھتے ہیں علماء کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں کی روحیں ایک ہو گئی، اور جو کچھ سینے میں تھا کلمے کے ساتھ ساتھ سینے میں منتقل کیا، اور فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا سبقت فی صدر ابی بکر، جو میرے سینے میں ہے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ وہ دولت آج بھی سینہ بسینہ آتی ہے، جب کوئی کسی سے سیکھتا ہے تو پیر و مرشد شیخ مجبور ہو جاتا ہے اس امانت کو منتقل کرنے پر، جس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 سے 15 سے 20 مرتبہ اٹھ کے مولانا رشید احمد گنگوہی کا چہرہ دیکھتے تھے، تب ان کو نہیں جاتی، اتنی محبت تھی۔ اللہ اکبر، مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا شفیع تھانوی کے استاد، مولانا حسین احمد مدنی کے استاد، مولانا یحییٰ صاحب کے استاد، پیر و مرشد، یہ سب کے مرجع تھے، کروڑوں مولوی پاسنگ نہیں ہو سکتے، اتنا بڑا عالم ایمان سیکھنے کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت ہوا۔ بولو اس مجمع میں ہے جو بیعت ہوئی ہے؟ جبکہ سورہ فتح میں باضابطہ اللہ نے یا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سورہ ممتحنہ میں عورتوں کے لیے الگ سے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک لا یشرکن باللہ، یہ حکم ہے، یہ سب قرآن کے احکامات میں بتا رہا ہوں، اس پہ بیان ہونا چاہیے، بولی مصحف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئندہ انشاءاللہ ابھی میں 3 دن رہوں گا، پھر اگر آپ لوگ یاد کرو گے تو آگے بتایا جائے گا، آج اتنا کافی ہے، بس اتنا نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ ایمان سیکھیں گے، یقین سیکھیں گے، تقویٰ سیکھیں گے، توکل سیکھیں گے، اخلاص سیکھیں گے، شجاعت بہادری سیکھیں گے، سخاوت اپنے اندر پیدا کریں گے نا بھائی؟ لیکن کہنے سے، لکھنے سے، پڑھنے سے
یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں یقیناً جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت ہے۔ ہم نے کہا افلاطون، بمبئی والے افلاطون، تو افلاطون ہے، لیکن افلاطون کہنے سے افلاطون نہیں ملتی، وہ دکان پہ جانا پڑتا ہے، پیسہ دے کے لینا پڑتا ہے، کاغذ کھول کے کھانا پڑتا ہے، اس کو چبانا پڑتا ہے، جب جا کے وہ اندر جاتی ہے اور مزہ آتا ہے۔ ایسے ایمان، حلاوت ایمان کا ہوتا ہے بہت جگہوں میں، حلاوت ایمان کی مٹھاس، اللہ اکبر، ذکر کی بلا مٹھاس، تلاوت کی مٹھاس، اگر اس کی مٹھاس ملے تو وہاں کھانے کی مٹھاس کے لیے بھاگے گا تھوڑا نہیں، بیوی کا چہرہ دیکھنے کی مٹھاس کے لیے تھوڑا نہیں بھاگے، جو لذت جو مزہ یہاں ہے وہاں، لیکن جو حاصل کریں گے جب ملے گا نا بھائی۔ تو آج تو ایک نیت ہی کریں گے کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہم کسی اللہ والے سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، ان سے جڑیں گے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتبعوا سبیل من اناب الی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون الرحمن فاسأل به خبیرا۔ بے شمار قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ کریں گے بہت عمل کرنے والے کی اتنا قابل ہے۔ بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، قرآن بھاگے دیکھ لیجیے گا۔ اور غرور سے لے کے آج تک ہم نے چند لوگوں کے نام لیے، مولوی تو بہت ہے، ارے بولو بھائی، مجھے جو مولا والے بنے، مولا والے نام لیا جا رہا ہے، وہ تندرست ہوئے، جب تک کفر شرک نفاق جائے گا نہیں تب تک ایمان نہیں آئے گا۔ بیماری اور تندرستی اکٹھا ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی شوگر کا مریض ہو گئے میں تندرست ہو دھوکے میں، تو اللہ نے کافی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب الیم، ہے نا قرآن شریف میں، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ہے نا قرآن شریف میں، ومن شر حاسد اذا حسد، ہے نا قرآن شریف میں، الذین هم یراؤون، ہے نا قرآن شریف میں، ومن یبخل فانما یبخل علی نفسہ، ہے نا قرآن شریف میں۔ یہ بیماریاں سب نکالیں۔ ارے میرے غفلت میں رہنے والے بھائیوں، رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ کے واسطے زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، ان بیماریوں کا علاج کر کے تندرست ہو روحانی اور ایمانی اعتبار سے، اور ایمان کو سیکھو۔ اب چلتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان ایک جملے میں سمجھاتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے قرآن میں اتارا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کو دل سے پورے یقین کے ساتھ ویسا ہی ماننا جیسا کہ ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، جیسے اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ صحابہ کہتے تھے جنت جہنم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے ایمان میں یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا، اس لیے کہ حضور کی بات پہ ہم نے اتنا مشق کیا کہ اس کا یقین ہو گیا۔ اب یہ کیسے بنے گا؟ یہ قلب ایمان، قلب اخلاص، قلب انبیاء، قلب رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سیکھے ہوئے سے، یعنی جملہ میں بار بار کہا کرتا ہوں، اس لیے کہ آج امت کو چاہیے ایمان، چاہیے دین، چاہیے اللہ، اسی لیے تو بڑی بسر میں چلتے ہیں، اسی لیے تو مدرسے میں جاتے ہیں، اسی لیے 36 لاکھ 40 لاکھ اجتماع میں اکٹھا ہوتے ہیں، اس لیے تو عمرے کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتے ہیں۔ ارے بولو ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ اللہ کرے کہ ہم صحیح رہبری کرنے والے بھی بن جائیں۔ بے لوث بے غرض، بے لوث بے غرض، کب قوم کیا بن جائے کچھ پتہ نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت ہے، قاریوں سے قرآن سیکھتے رہنا، علماء سے دین کی باتیں پوچھتے رہنا، اور اللہ والوں سے جڑ کر کے اپنے اندر صفات پیدا کرتے رہنا، اپنا علاج کراتے رہنا، انشاءاللہ کریں گے۔ ایسی بات کوئی بتائے گا تو اس کی صحبت میں بیٹھیں گے نا، انشاءاللہ مخالفت تو نہیں کریں گے۔ میں میری بات کی پرواہ نہیں کرتا، اسی لیے الحمدللہ میں نیت کر کے جاتا ہوں،
ٹیسٹ کی اجازت دیا امام جو ٹھیک ہے نہیں مجھے ثواب مل گیا. اب یہ ہو گیا. ہم نے تحدیث بن نعمت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ 5 کامل ولیوں سے میں نے سیکھا ہے. قاری صدیق صاحب پاکی رحمۃ اللہ علیہ نام سنے؟ بہت پیدائشی ولی تھے، سید تھے. مولانا اسد اللہ صاحب جو تھانوی علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے، پوری زندگی قدموں میں ڈال کے سیکھا اور وہ مقام عطا فرمایا کہ جسے جو کہہ دیا اللہ نے پورا کیا، جسے جو دے دیا. علی ایک صاحب اس سے بیعت ہو گئے، قل یا ایھا الکافرون، مولوی صاحب ان کو یاد نہ ہوتی تھی. اللہ نے حضرت سے بیعت ہونے کی برکت سے پاؤں اور آدھا آدھا پونا پونا ایک ایک پارا یاد کرنے کی توفیق دی اور 5 مہینے میں وہ کامل حافظ ہوتے. بڑی عمر میں سنی سنائی باتیں نہیں بتا رہا. ایک صاحب کے سر میں درد ہوا، حضرت نے ان کو دعا بتائی آپ کے کام کی ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھتی یا قوی. انہوں نے ایسے پڑھا، آج تک ان کے سر میں بیماری سے بھی درد نہیں ہوا. آپ ہونے میں ملاقات کرا دوں گا. ہمارے حضرت کو بھی درد ہو رہا تھا، ختم ہو گیا نا ملکہ امام صاحب کو ہوا میں بات نہیں ہو رہی. یہ حقیقت ہے. انبیاء کا سلسلہ بند ہوا، انبیاء کا نہیں ہوا، لیکن دیکھنے والی آج چاہیے، طلب ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو لوگ چھپا دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، نہیں موقع دیتے. کیسے ہو یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. علماء اللہ والوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اب بہادر قاری صاحب پھر مفتی افضل حسین صاحب اشارہ کے تھے، اب تو ہے نا وہاں کے جاگ رہے نہیں جاگ رہے. ارے بھیا گوا کے ہے نا آپ اشارہ کے مفتی افضل صاحب بہت قابل بندہ. اور پھر اس کے بعد مولانا عمران خان صاحب 3 ہوئی. حضرت مولانا شاہ عبداللہ صاحب جو حسین احمد مدنی کے اجل خلفاء تھے، 60 سال بمبئی میں رہے لیکن اپنے آپ کو چھپائے رہے اور لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھا پائے. چند لوگوں میں تھے مولانا شوکت صاحب، ایک شکیل بھائی ہیں، ایک خان صاحب اور مولانا محمد قمر الزما صاحب 5 ہو گئے. اب اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو کر دے کرا دوں، اور نہیں تو دوبارہ مجلس کر دیا. اور نہ پھر یہ نہ سوچے بعد میں باہر جا کے مولانا نے بڑا وقت لے لیا. ہم نے آپ کا وقت لیا ہے، آپ سے کچھ اور نہیں لیا. لیکن انشاءاللہ اگر سیکھ لیے اسی مجلس کے اندر دل منور ہوگا، چمکے گا. لیکن دل سے بیٹھیں گے جب آپ نہیں. بہت سے اللہ کے بندے جا چکے رہا ہے، لندن سے، امریکہ سے، افریقہ سے، زامبیا سے، سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں. پورا مہینہ رہتے. کوئی پاگل ہے وہ لوگ؟ ارے بولو بھائی. اعظم گڑھ قاری صاحب کا رہنے والا الہ آبادی بن گیا، اور کیا وہ پاگل تھے؟ بغیر قربانی دیے کچھ حاصل ہو سکتا ہے کیا؟ 2 منٹ 5 منٹ میں اتنی بڑی دولت سینے میں گھس کے بڑھ سکتی ہے کیا؟ ابھی کیا کیا جائے؟ تھوڑا ذکر کرا دے. یہی کلمہ ہے. اس کو منافق پڑھتے ہیں تو ان کا نفاق بڑھتا. وہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے. حضور کی موجودگی میں اگر ایسا تھا تو آج کی فتنوں کے زمانے میں منافق نہیں. قرآن و حدیث میں اگر آئینہ دکھاؤ نا تو میرے پیاروں مومن لاکھوں میں ہزاروں میں کوئی ایک نظر آئے گا. لیکن یہ ہے کم سے کم اپنے آپ کو مسلمان کو کہتا ہے، یہی بہت بڑی بات. اسلام کی نسبت سے بیٹھتا تو ہے، بیمار ضرور ہے، لیکن جب اس کی تشخیص کی جائے گی، صحیح اس کا معالج ملے گا تو علاج ضرور کرا لے گا. تو کافروں سے تو لاکھوں کو نہ بڑھنا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ ایسا ہی آواز ہے دوسرے کی فکر وجہ آپ نہیں کرتا. اب دیکھو بتانے چل رہا ہوں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بہت سے لوگ لا الہ کے ساتھ توڑ دیتے ہیں بڑی کتابوں میں. اور حضرت شاہ الہ آبادی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر اس کے ساتھ توڑ دیا، مر گیا تو اسلام سے خارج ہو کے ملحد ہو کے مرے گا. لا الہ کا مطلب کوئی معبود ہے ہی نہیں.
जिंदगी का कोई भरोसा तो नहीं। कितने ऐसे सांस लिए नीचे गई ऊपर नहीं आए। तो इसलिए ला इलाहा के साथ इल्लल्लाह को मिलाना बहुत जरूरी है। एक सांस होना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, एक सांस। ये तो अल्फाज हुआ, फिर इसका माना है, फिर इसका मतलब है, फिर इसकी हकीकत है, फिर इसका नूर है, फिर जाकर के सीने में एक चीज आती है। जब तो इतना टाइम लोगों को लगा था मादरी जुबान अरबी था, मादरी जुबान जैसे हम उर्दू बोलते हैं ना, अरबी। ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर दूसरा जुमला है मोहम्मद में बड़ा हद करना चाहिए, और ना माना बदल जाता है, ना माना बहुत बदल जाता है। गालियां देते हैं खड़े होकर की नमाज में, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं और सीखते हैं। और फिर कहते हैं ये नमाज पढ़ते हैं, बरसा दुआ करते हैं, कुछ भी नहीं होता। कि नमाज पढ़े सही है भाई, सही से काम करोगे तब तो रुपया मिलेगा, या बगैर काम किए सही से कोई रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया का नहीं है तो दीन तो दीन है, इससे दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी मिलेगी। बहुत बड़ा, तो शर्म की बात नहीं है, कोई शर्म की बात। सहाबा बड़ी उम्र में सीखे अक्सर। अभी एक साहब देवबंद से आलिम हुई, अब भी इस साल 67 या 70 साल उम्र, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, हजारों ऑपरेशन किए, हजारों। उनका हॉस्पिटल दिल्ली में चल रहा है, पहले हाफिज बने, दिल में आया, सीखना शुरू कर दिया, किसी की बात लग गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं जब बयान करता हूँ और जब मैं जिक्र कराता हूँ और जब दुआ कराता हूँ, मुझे मुझको होश नहीं देती। आप, ये मेरी मजबूरी है कि मेरा जज्बा होता है कि हमारे लोगों को तो मुंतकिल किया जाए, लेकिन सब में ये जज्बा हो ऐसा ही टाइम देखता हूँ है कि नहीं है, लेकिन दूसरी मजलिस से की जाएगी। देखो है टाइम का, है मुख्तसर में, मतलब है टाइम, 10 मिनट 5 मिनट है टाइम। बैठेंगे ना सब लोग 10-5 मिनट, जिनको काम हो या जो बीमार हो या जिनको थकावट हो वो जा सकते हैं। अब इस कमरे को पढ़ेंगे, फिर आज का इंशाल्लाह मजलिस मिलेगी तो बैठिएगा। भाई आपका दावत है ना, हमारी लेट हो जाएगा तो कोई हर्ज तो नहीं ना। हाँ, उनको